اللہ محمد رسول آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم ابھی تک نیک نہیں بن سکے، لیکن ہمارے دلوں کا حال تو جانتا ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر نیک بنا دیجئے، اللہ نیک بنا دیجئے۔ کریم پروردگار، یہ دوست احباب دور قریب سے چل کے آئے، بہنیں بیٹیاں بھی چل کے آئی ہیں، سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں، تیری رضا کی تلاش میں لوگ دور قریب سے چل کے آتے ہیں۔ پیارے اللہ، سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، سب کو نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، جیسے ان حضرات نے اور خواتین نے علماء طلباء کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، محبت سے آئے، پیارے اللہ ان کی اپنی اولادوں میں علماء طلباء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، عالمات فاضلات پیدا فرما۔ قیامت تک آنے والی نسلوں میں اللہ دین کی اس نسبت کو جاری و ساری فرما۔ پیارے پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اللہ، تجھے چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں، تیرا در چھوڑ کے ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس اندھیری رات میں ہم کس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ، تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ پیارے پروردگار، جتنے بھی حضرات موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ پیارے اللہ، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ پیارے پروردگار، بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے، بہت ساری خواتین ایسے ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے۔ پیاری پروردگار، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ پیارے اللہ، ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا، جو لوگ ادارے کے معاونین ہیں ان کو اجر جزیل عطا فرما۔
پیارے پروردگار تیرے ایک ولی حضرت مولانا سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ باغ لگایا ہے، کریم اللہ یہ باغ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، جیسے ان کے اندر اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس اخلاص کے نتیجے میں اللہ اس باغ کو ہمیشہ کے لیے بہار کے ساتھ وابستہ فرما دیجئے، خزان کی گرم ہواؤں سے اس باغ کو بچا لیجئے۔ ہمارے بھائی زاہد الراشدی صاحب جیسے انتظامات کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کی تمام تر کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، انتظام و انصرام میں اپنی مدد شامل حال فرما۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ شاہ صاحب اور ان کے بھائی، اللہ ان پر اپنے والد مرحوم کی برکت اللہ نازل فرما دیجئے، دین متین کی خدمت کے لیے ان کو قابلیت، قبولیت، وسائل اور بہترین استعداد نصیب فرما۔ کریم پروردگار حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی قبر پہ بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرما۔ پیارے اللہ جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، بچیوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، ان بچوں اور بچیوں کو اللہ ایک ایک حرف پہ ان کو، ان کے اساتذہ کو، سرپرستوں کو اجر جزیل عطا فرما۔ پیارے پروردگار بچوں کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، بچوں اور بچیوں کو دنیا میں والدین کے لیے عزتوں کا ذریعہ بنا، آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ثابت فرما۔ اور جن بچیوں نے اپنا تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا ہے، اللہ ان بچیوں کا یہ تمام تر کوششیں اور کاوشیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین یہ تمام تر کوششوں کا اللہ اجر اور ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ان بچیوں کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا، مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، نا قدروں کے حوالے نہ فرما، دین متین کی خدمت کے لیے قبولیت نصیب فرما۔ اللہ ان کو دین کا خاتمہ بنا دیجئے، دنیا کے لیے ان کو مخدومہ بنا دیجئے۔ اور کریم پروردگار جن بچیوں نے دراسات کا سلسلہ مکمل کیا ہے، یا جن بچوں نے مشکات شریف کا سبق مکمل کیا ہے، پیارے اللہ ان سب کا پڑھنا قبول و منظور فرما، پڑھانے والوں کا پڑھانا قبول و منظور فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ جس بچے اور بچی کا نکاح پڑھا گیا ہے، اس عقد میں برکت نازل فرما، نکاح میں برکت نازل فرما۔ اللہ اس نکاح کو صرف دو افراد کے لیے نہیں بلکہ دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ پیارے اللہ ان بچے اور بچیوں کو آپس میں الفت محبت عطا فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ پیارے اللہ ان کے گھر کو نیک نرینہ مدینہ دونوں قسم کی اولادوں سے بارونق فرما، حلال فراخ کشادہ رزق نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ کریم پروردگار کسی ساتھی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بھائی کا حادثہ ہوا ہے، بھائی اس وقت ہوش میں نہیں ہے، کریم پروردگار تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، بیماروں کو شفا کیسے نہیں دے سکتا، اس مریض کو شفا یاب فرما دیجئے، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجئے، جلد از جلد اس کو ٹھیک کر کے اپنے گھر تک واپس لوٹا دیجئے۔ کریم پروردگار تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ اس کے لیے کہ ہم نے چلے جانا مسافر